السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 1 ہے جی سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 20 کے بعد۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 2 آیت نمبر 20 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا، اے الناس، تمام لوگوں، اعبدو، تم سب عبادت کرو، ربکم، رب اپنے کی، الذی، وہ رب، خلق، جس نے پیدا کیا، تم سب کو، والذین، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا، من قبلکم، جو قبل تم سے تھے، پہلے تم سے تھے۔ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے اس رب کی عبادت کو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، اور تم سے پہلے تمہارے بڑے آباء و دادیوں اس سے پہلے جو بھی تھے سب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے۔ لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار ہو جاؤ۔ پرہیزگاری، تقوی اور انصاف کا اور حق کی بات یہی ہے کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا، مکمل جسم دیا، آنکھیں دیں، کان دے، دل دیا، دماغ دیا، ہاتھ پاؤں دیے، یہ سب اعضاء دیے، اور پھر اس جسم کے لیے روزی زمین مٹی سے پیدا کی، اور اس مٹی کی روزی سے یہ جسم جو ہے، اس کے اعضاء جو ہے وہ کام کرتے ہیں پورے کے پورے۔ اور اس جسم میں جو روح اس جسم کو جو ہے زندہ رکھتی ہے، اس کی خوراک، چونکہ وہ روح جو ہے آسمان سے آئی ہے، اس لیے اس روح کی خوراک جو ہے وہ آسمان سے آئی ہے، اللہ کی وحی کی صورت میں، اللہ کے قرآن کی صورت میں۔ جس طرح جسم جو ہے اس کی خوراک اللہ تعالیٰ مٹی سے پیدا کرتے ہیں، اس طرح ہر روح کی خوراک جو ہے وہ آسمانی ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور ان دونوں کی خوراک جو ہے اس کا بندوبست ہونا چاہیے۔ صرف جسم ہی کی خوراک جو ہے اس میں جو ہے دن رات ایک کر دینا، نہ حرام کا پتہ نہ حلال کا پتہ۔ جو جسم کی خوراک بھی حلال روزی سے جو ہے وہ حاصل کرو، اور روح کی غذا جو ہے اللہ کا قرآن جو ہے، اس روح کی یہ غذا ہے، اور اس قرآن کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، اس کے اصولوں کو جان لو، اور اس قرآن کے ہر حکم اور فیصلے کو مانو۔ یہ روح جو ہے یہ روح کی غذا ہے۔ دیکھیں، میں مثال دیتا ہوں کہ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، نیکی پر اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کا دل، اس کی روح جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی برا کام کرتا ہے انسان تو اس کی روح جو ہے وہ اس میں جو ہے پریشانی آ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الا فی الجسد مضغۃ، خبردار، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، ان صلحت، اگر وہ درست رہا، صلح الجسد کلہ، تو سارے کا سارا جسم جو ہے وہ درست ہوگا۔ اور فرمایا وَإِنْ فَسَدَتْ، اور اگر وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ فساد آلود ہو گیا، خراب ہو گیا، اس میں خرابی آ گئی، تو فسدت جسد کلہ، تو پھر اس کا پورے کا پورا جسم جو ہے وہ فساد آلود ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ تو انسان جو ہے اس کا دل جو ہے یہ تمام اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر دل میں شرم و حیا ہے، دل جو ہے کفر و شرک اور دیگر اخلاقی گندگیوں سے پاک ہے، تو ہر عضو جو ہے وہ پاک ہوگا، آنکھیں پاک ہوں گی، ہاتھ جو ہے اور دیگر اعضاء جو ہے، کان جو ہے وہ پاکیزہ ہوں گے۔ اور اگر دل جو ہے اس میں خباثت ہے، کفر ہے، شرک ہے، رب کی نافرمانی ہے، تو یہ سارے اعضاء جو ہے وہ نافرمان ہوں گے۔ تو دل کو درست رکھنا جو ہے، یہ سارے اعضاء کو درست رکھنا ہے۔ جب انسان کا دل جو ہے درست ہوگا تو آنکھوں میں جو ہے شرم و حیا ہوگا، اور جو ہے باقی اعضاء جو ہے کانوں میں، سوچ میں، ہاتھوں پاؤں میں، سب میں شرم و حیا ہوگا۔ اگر دل میں بھلائی ہے، خیر ہے، نرمی ہے، تو سارے اعضاء نرم ہوں گے، اور اگر دل میں خرابی ہے تو سارے اعضاء جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے، اور ان کے اندر فتور اور فتنہ اور فساد جو ہے پیدا ہو جائے گا۔ تو جب انسان جس اللہ کا حق بنتا ہے، جس نے ہمیں
یہ جسم دیا ہے، جس نے ہمیں جسم کی خوراک دی ہے، جس نے اس جسم کے اندر سے روح کی خوراک آسمانی اتاری ہے قرآن پاک کی صورت میں، اس جسم کو جو خوراک ہم دیتے ہیں قرآن پاک سے، تو یہ دونوں کی خوراک جو ہے یہ لازمی ہے۔ اگر ہم صرف جسم کی خوراک جو ہے اکٹھی کریں گے تو روح مردہ ہو جائے گی، اس کی خوراک، اس کو روح کو خوراک نہیں دیں گے، روح مردہ ہو جائے گی۔ اور اگر صرف روح جو ہے اس کو غذا دیں گے، جسم کو غذا مہیا نہیں کریں گے، تو پھر جسم مردہ ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، اس لیے جو ہے جسم کی غذا جو ہے اس کا بھی بندوبست ہونا چاہیے، روح کی غذا جو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی نصیحتیں ہیں، اللہ کے حکم فیصلے ہیں، ان کے مطابق زندگی گزاری جائے تو روح جو ہے وہ زندہ رہے گی، پاکیزہ رہے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے تو یہ تقوی کی بات ہے، یہ انصاف کی بات ہے، یہ پرہیزگاری کی بات ہے کہ جس اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں اسی کی عبادت کرو۔ نعمتیں کوئی دے اور عبادت یا سلام کسی کو، شکریہ کسی کا ادا کرو، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے الف جو ہے ہم میں کوئی نعمت دیتا ہے تو ہم شکریہ الف کا کریں گے، بے جیم دال کا ہمیں جو ہے شکریہ نہیں ادا کریں گے۔ تو جس پر ہمارا احسان ہے اس کا شکریہ ادا کرنا ہم پر لازم ہے، اور جس نے ہمیں جو ہے کوئی ہم پر احسان نہیں کیا تو ہم جو ہے احسان والے کو چھوڑ کر اس کا ہم شکریہ ادا کریں تو یہ ایمان، یہ جو ہے انصاف نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے، ناانصافی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جس نے احسان کیا اس کو اس کے احسان کا بدلہ ملنا چاہیے، یہ نہیں کہ کام کوئی کرے، مزدوری کسی کو دے دو، جو ہے محنت کوئی کرے اور جو ہے وہ نام جو ہے کسی اور کا جو ہے آ جائے درمیان میں تعریفوں کے لیے، تو یہ انصاف نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ جی وہ ذات جعل، جس نے بنا دیا، لکم، لا کے معنی واسطے کے لیے، واسطے کم تمہارے، الارض، اس خاص زمین کو، جس زمین پر جو ہے یہ جاندار رہ رہے ہیں، اس زمین کو بنا دیا فراشن، فرش، بچھی ہوئی، ہموار۔ تو وہ اللہ جو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے یہ بھی تم پہ احسان کیا ہے کہ اس زمین کو ہموار بنا دیا ہے تاکہ جو ہے ہموار زمین جو ہے اس میں فصلیں اگائی جائیں، فصلوں کو پانی دیا جائے، اور جو ہے پانی جو ہے وہ برابر جو ہے زمین پر جو ہے وہ ٹھہرے، اور وہ پودوں کو یا باغوں کو یا فصلوں کو پانی جو ہے سب کو جو ہے مہیا کرے۔ تو اس نے زمین کو بچھا دیا، فرمایا والسماء، بنایا اس نے خاص آسمان کو، الف لام لگا ہوا، خاص آسمان، یہ دنیا والا نظر آنے والا جو ہے آسمان دنیا جس کو کہتے ہیں، اس آسمان کو بنایا بناء، چھت، تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فراشن، فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا، فرش کے معنی بچھونا بھی ہوتا ہے، تو فرش سے فراش لفظ نکلا ہے، فراش۔ تو فرمایا کہ وہ ذات جس سے بنایا لکم واسطے تمہارے الارض، اس خاص زمین کو جس پر ہم رہتے ہیں، فراشن، بچھی ہوئی، برابر، ہموار، والسماء، اور بنایا اس نے خاص آسمان کو، جو بناء، چھت، یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے یہ ہمارے سروں کے اوپر چھت ہے۔ وَأَنزَلَ، اور اس نے نازل کیا، اتارا، من السماء، اس خاص آسمان سے، الف لام لگا ہوا ہے، یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس سے اس نے بنایا، کیا بنایا؟ وَأَنزَلَ، اور اس نے نازل کیا، اتارا، وَأَنزَلَ، اور اس نے اتارا، من السماء، خاص آسمان سے، ماء، پانی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہلا آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے جو ہے وہ بارش اتارتا ہے، بارش برساتا ہے، مخلوق کے لیے، پینے کے لیے، دیگر استعمالات کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اتارتا ہے۔ فَأَخْرَجَ، پس وہ نکالتا ہے بھی ساتھ اس پانی کے، من، میں سے، الثمرات، تمام پھلوں، یعنی تمام پھلوں میں سے جو ہے وہ پانی برسا کر اس زمین کو نرم کر کے تمام پھل جو ہے وہ نکالتا ہے۔ اخرج، خارج کرنا، نکال دینا، گیس خارج ہو گئی، ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، بچے نے گیس خارج کر دی ہے، سارے ہنس رہے ہیں،
تو فاخر جب ہی پس اس نے نکالا بھی ساتھ اس پانی کے من الثمرات تمام پھلوں میں سے، من کے معنی سے، میں سے، کی طرف سے، الثمرات ثمرہ سے جمع ہے تو الف لام لگا ہوا ہے، تمام پھل، حقیقی پھل اس نے جو ہے اس زمین سے نکالے۔ زمین بڑی سخت تھی، بارش برسائی اللہ نے، وہ نرم ہو گئی۔ اب نرم زمین پر جو ہے کسان محنت کرتا ہے، بیج اس کو زمین کو پھاڑتا ہے، پھر اس میں جو ہے دانے، بیج جو ہے وہ بوتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے وہ دانوں سے اور بیجوں سے جو ہے فصلیں اگتی ہیں، باغات اگتے ہیں، پھر ان باغات میں جو ہے ہر قسم کے پھل جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ فاخر جا پس وہ نکالتا ہے بہی ساتھ اس پانی کے من الثمرات تمام پھلوں میں سے، رزقاً رزق، رزق کے معنی ہے ہر وہ چیز جس کی کسی بھی جاندار کو، انسان کو، جنوں کو، چمائوں کو، دیگر مخلوق کو ضرورت ہو، وہ اس کا رزق ہے۔ رزق معنی صرف کھانا پینا نہیں ہے، ہر چیز رزق ہے جس کی بھی انسان کو ضرورت ہے۔ یہ لباس ہے، یہ جوتا ہے، یہ جو ہے چارپائی ہے، مکان ہے، بچے ہیں، بیوی ہیں، جس چیز کی بھی انسان کو ضرورت ہے وہ اس کا رزق آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ فاخرج بہ، بس اس نے نکالا ساتھ اس پانی کی من الثمرات تمام پھلوں میں سے، رزقاً تمہاری ضرورت کی چیزیں، رزق، لکم واسطے تمہارے، لا کے معنی واسطے، کم کے معنی تمہارے، فلا تجالو پس نہ تم بناؤ، لا کے معنی نہ، تجالو تم بناؤ، تا تم کے لیے ہے، باللہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، اندادن شریک، انداد ند سے نکلا ہے، ند کے معنی مد مقابل، شریک۔ فرمایا فلا تجالو پس نہ تم بناؤ، باللہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، اندادن کوئی شریک، اللہ کا کسی کو مخلوق میں سے شریک نہ بناؤ، حصے دار نہ بناؤ، وہ اکیلا ہے کائنات کا بنانے والا، کائنات کو چلانے والا، مخلوق کو رزق دینے والا۔ اگر دو ہوتے تو آپس میں جھگڑا پڑ جاتا ان کا، ایک کہتا بارش برساؤں گا، دوسرا کہتا نہیں برسنے دوں گا، ایک کہتا سورج نکالوں گا، دوسرا کہتا میں نہیں نکلنے دوں گا، اس میں یہ کروں گا اور نہیں کروں گا میں، ان دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، دونوں جو ہے لڑتے لڑتے اس مخلوق کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ جیسا بچے جو ہے وہ گروندے بناتے ہیں مٹی کے، جب لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کے گروندے جو ہے وہ ان کو مسل کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اس کائنات کے دو خدا نہیں ہیں، دو معبود نہیں ہیں، اس کا رب کائنات کا معبود اکیلا ہے۔ اگر دو ہوتے تو آپس میں لڑتے پھرتے اور یہ کائنات چل نہ سکتی آگے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ فلا تجالو پس نہ تم بناؤ، للہ واسطے اللہ تعالیٰ کی، اندادن شریک، اللہ کے حصے دار نہ بناؤ۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نے تمہیں رزق دیا ہے، اسی نے آسمان سے بارش برسائی ہے، اسی نے پھلوں تمام قسم کے پھل تمہیں دیے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ کرو۔ وہ اکیلا ہے جو تمہیں سب کچھ دے رہا ہے، اس لیے اس اکیلے کے ساتھ کسی اور کو نہ ملاؤ کہ وہ داتا ہے تو یہ بھی داتا ہے، وہ فلاں ہے تو یہ بھی فلاں ہے، بالکل غلط ہے۔ وہ اکیلا کائنات کو چلا رہا ہے، اگر دوسرے کا دخل ہوتا تو یہ کائنات میں جھگڑا پیدا ہو جاتا، فتنہ و فساد برپا ہو جاتا، کائنات تباہ و برباد ہو جاتی۔ تو انتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ ہر ادارے کو ایک جو ہے وہ سربراہ جو ہے وہ چلاتا ہے، کائنات کا ایک اللہ جو ہے کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس لیے کائنات میں جو ہے دن کے آنے، رات کے جانے، رات کے جانے، دن کے آنے، سورج کے طلوع ہونے، غروب ہونے، بارش برسنے، سردی آنے، گرمی آنے، طرح طرح کی تبدیلیاں جو ہے وہ ایک جو ہے اس کے حکم سے آ رہی ہے۔ اگر دوسرا ہوتا تو ان میں جو ہے وہ آپس میں جھگڑا ہو جاتا۔ اس لیے جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تمہیں پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے کہ گھر کا ایک سربراہ ہو تو اس گھر میں جو ہے امن و سکون ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں اگر ایک سربراہ ہو۔ اور وہ ایک سربراہ کون ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے ذریعے سربراہ بنایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مردوں کو جو ہے عورتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے، برتری عطا فرمائی ہے، ان کی دو وجوہات کی وجہ سے، کہ ایک تو آدمی جو ہے کما کر روزی کما کر لاتا ہے، اور بیوی جو ہے اس کی محتاج ہوتی ہے روزی کے معاملے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ، مرد جو ہے وہ طاقتور ہے عورت کے مقابلے میں،
تو وہ جو ہے عورت کا مقابلہ، عورت جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں کی وجہ سے جو ہے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور جن گھروں میں یہ فضیلت جو ہے مانی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے کہ مرد جو ہے اس کو اللہ نے فضیلت حاصل دی ہے گھر کے افراد بیوی بچوں پر، تو گھر جو ہے وہ بڑا پرسکون ہوگا، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، خیر ہوگی، اس گھر میں سب جو ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر گھر میں جو ہے وہ سربراہ جو ہے وہ آدمی کے بجائے عورت بن گئی تو پھر سمجھ لیں کہ بیڑا غرق ہو گیا۔ عورت جو ہے وہ جذباتی ہوتی ہے اور وہ پھر اپنی مرضیاں کرے گی، اپنے پچھلوں کو مسلط کریں گی، اور پچھلے جو ہے ان کو کوئی دریغ نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، وہ اس گھر کو جو ہے لوٹیں گے، تباہ و برباد کریں گے، ان کو کوئی احساس نہیں ہے اس گھر کی کسی بھی چیز کا۔ مرد کو احساس ہے جو کما کر لاتا ہے اور اپنی کمائی میں سے گھر کی چیزیں بناتا ہے، اس کو احساس ہے کہ میں نے پیسوں سے جو ہے محنت مزدوری کر کے میں نے چیزیں بنائی۔ اور جو پیچھے سے آ جاتے ہیں ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا، نہ انہوں نے خرچ کیا ہوتا، انہوں نے صرف لوٹنا ہے اس گھر کو، اور اس گھر میں جو ہے اپنی من مرضی چودر بدماشی چلانی ہوتی ہے بس، اور کچھ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جن گھروں میں جو ہے عورتیں مردوں پر جو ہے غالب آ جاتی ہیں ان گھروں کا جو ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ان گھروں کی اولادیں جو ہے تباہ ہو جاتی ہیں، نافرمان ہو جاتی ہیں۔ جب عورت جو ہے اپنے خامن جو سربراہ ہے گھر کا اس کی بات نہیں مانیں گے تو بچے جو ہے ماں کے پیچھے لگ کر جو ہے یہی کوئی سیکھیں گے، وہ بھی اس کی بات نہیں مانیں گے۔ وہ جو ماں کہے گی، اگر کہے گی اس کو گھر سے نکال دو، بچے یہ نہیں سوچیں گے کہ جس نے ہمیں اپنی محنت سے پالا پوسا ہے، روزی کھلائی ہے، یہ ہمارا باپ ہے، ہم کیوں اس کو نہیں، وہ ماں کا ایسے تابع داری کریں گے کہ اس کو باہر نکال دیں گے گھر سے۔ تو جب جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ جو سرداری دی ہے گھروں کے اندر، تو یہ دیکھ لیں کہ ایک کا اگر حکم چلے گا تو گھر جو ہے پرامن ہوگا، پرسکون ہوگا، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، اور سب آپس میں پیار محبت کریں گے۔ اور اگر جو ہے مرد کے مقابلے میں عورت کھڑی ہو جائے گی، اور یہ عام جو ہے یہ جو خاندانی کمینی عورتیں ہوتی ہیں وہ جب اولادیں جوان ہو جاتی ہیں ان کو ساتھ ملا کر پھر وہ محاذ قائم کر لیتی ہیں اور اپنوں کو مسلط کرنے کے لیے اولادوں کو ساتھ ملاتی ہیں، اور مرد جو ہے اس کو بے دخل کر دیتی ہیں۔ تو مرد کے جو بہن بھائی ماں باپ ان تو پہلے دن ہی آتے ہی جو ہے ان کو بے دخل کرنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن جب جو ہے بچے ذرا سمجھ جاتے ہیں، ہوش حواس والے ہوتے ہیں، پھر وہ جو ہے جو کمینی ہوتی ہیں خاندانی، وہ گھر کے اندر جو ہے فتنہ برپا کر لیتی ہیں اور بچوں کو ساتھ ملا کر پھر جو اپنی من مرضیاں اور اپنے پچھلوں کی من مرضیاں کرتی ہیں۔ اس بات کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ گھروں میں جو ہے یہ بے سکونی جو ہے یہ جو ہے سربراہ کی توہین اور تذلیل کی وجہ سے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے پنجابی میں کہ تیسرا رلیا تو چگا گڑیا، یعنی میاں بیوی جو گھر چلا رہے ہیں اس میں اگر تیسرے آدمی کی، عورت کے پچھلوں کی یا مرد کے پچھلوں کی مداخلت شروع ہو جائے گی تو گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک یہ نشانی بھی ہے کہ عورتیں جو ہے یہ مردوں پر غالب آ جائیں گی۔ یہ اس وقت دور ہے۔ جب میں سروس میں تھا ریٹائرمنٹ سے پہلے مجھے 2 پروفیسر، فزکس کا پروفیسر، ایجوکیشن کا پروفیسر، دونوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ یار یہ باغی بنا دیا اور بچوں کو ساتھ ملا کر، میں نے کہا جی صبر کرو، قرآن تو یہی کہتا ہے کہ صبر کرو۔ اگر تم جو ہے کوئی سختی کرو گے بچوں کی ماں کے ساتھ تو بچے جو ہے وہ اب تمہارا گریبان پکڑ لیں گے اور وہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، بالکل جو ہے وہ برباد ہو جائیں گے، بے لگام ہو جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ ہر ادارہ، ہر کالج، ہر دفتر، ہر سکول ایک سربراہ سے چلتا ہے۔ کسی سربراہ کے کسی ادارے کے 2 سربراہ نہیں ہوتے۔ ملک کا ایک صدر ہے، ایک وزیر اعظم ہے، اس طرح سارے ادارے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کی سربراہی سے چل رہے ہیں۔ اگر ایک کے مقابلے میں دوسرا کھڑا ہو جائے تو وہ ادارہ جو ہے اس کے اندر فتنہ اور فساد برپا ہو جاتا ہے، اور ادارے کے افراد ہیں 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ پھر جو ہے مار دھاڑ کرتے ہیں، پھر سکون نہیں ہوتا۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتیں مردوں پر غالب آ جائیں گی۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے اور پریشانی میں پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر سے سن پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ فرمایا بطن الارض خیر من ظاہرہا، اس وقت جو ہے مرد کا زمین پر کی پشت پر چلنا اس بہتر ہوگا کہ وہ زمین کی پیٹ میں چلا جائے، اندر چلا جائے، یعنی اس زندگی سے بہتر ہے کہ وہ اس پر موت آ جائے۔ کوئی مرد جب عورت باغی ہو جائے گی تو اس وقت مرد کی زندگی جو ہے وہ زندگی ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اس زندگی سے بہتر ہے کہ وہ زمین کے پیٹ میں چلا جائے، یعنی اس پر موت تاری آ جائے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، میں اپنی طرف سے بات کوئی نہیں کرتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کچھ کہتا ہوں۔ تو یہ عورتوں کا فتنہ اگر گھروں میں آ جائے تو پھر جو ہے گھر برباد ہو جاتے ہیں، اور اداروں میں آ جائے تو پھر بھی بربادی ہے۔ دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے عورت ہے، کیا کچھ جو ہے وہ ظلم کر رہی ہے، کیسے کیسے لوٹ کر رہی ہے، خبروں میں جو آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اور قرآن نے عورت کو جو ہے اس کی سربراہی کو ختم کیا ہے، مخالفت کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ہدہد جو تھا حاضری کے وقت جو ہے وہ کچہری میں نہیں تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہاں ہے ہدہد؟ وہ میری اجازت کے بغیر کہاں گیا؟ میں اس کو ذبح کر دوں گا، سزا دوں گا اس کو۔ آیا کہنے لگا میں ایک علاقے میں گیا تھا جہاں عورت جو ہے مردوں پر حکمرانی کر رہی ہے۔ ہدہد جو ہے وہ بڑا حیران ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کو جو ہے تخت پر بٹھائے ہوئے، آپ نیچے بیٹھے ہوئے۔ اور جب اس نے سلیمان علیہ السلام کو واقعہ سنایا تو آپ نے اس کی طرف رکا بھیجا، اور اس نے کہا اور رکے میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واتونی مسلمین، سرکشی اللہ تعالی سرکشی نہ کرنا، اطاعت قبول کر کے میرے پاس آ جو چھوڑ کر۔ اور وہ عورت جو تھی اس نے اپنے سرداروں سے کہا، انہوں نے کہا ہم بڑے لڑاکے ہیں، ہم بڑی قوت والے ہیں۔ اس نے کہا کہ جب بادشاہ کسی بستی علاقے پر جو ہے حملہ کرتے ہیں اس کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، تم جو ہے یہ بڑھ کے نہ مارو۔ اور وہ جناب چھوڑ کر چل پڑی، اور وہ سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی۔ تو سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نے اس کی کرسی جو تھی، اس کا عہدہ جو تھا، اس کی حکمرانی جو تھی وہ ختم کی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ قوم کس طرح فلاح پا سکتی ہے جس کی سربراہی عورت کرے، اور وہ سربراہ ہو ہی نہیں سکتی مردوں کی، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے یہ صفات ہے ہی نہیں قدرتی طور پر۔ تو عورت جو ہے جو ہم نے دیکھے یہ عورتیں جو ہے ہم نے اسمبلیوں میں داخل کر دیے دھڑا دھڑ، اور یہ سب عیاشیاں ہیں، سب جو ہے بے غیرتیاں ہیں، یہ جو ہے جو عورتوں کو گھروں سے نکال کر جو ہے وہ باہر جو ہے وہ ان کو اسمبلیوں میں، ان کو حکمرانیوں میں ان کو ادھر ادھر کرایا جا رہا ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ، اور بے شک تھے تم، ان اصل میں تھا انا، اللہ نے آسانی کے لیے انا کو ان بنا دیا، انا بے شک، وَإِن اور بے شک، کن تم تھے تم، سوری یہاں پر ان جو ہے وہ ان ہی ہے، انا نہیں، میں غلط کہہ گیا ہوں، سوری۔ وَإِن اور اگر، کن تم ہو تم، فی بیچ ریبن کسی بھی شک کے، اس میں نکرہ کسی بھی شک، کوئی بھی کسی بھی، اس نکرہ کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو کوئی بھی کسی بھی جو لگتا ہے ان کے ساتھ، تو ان کن تم اگر ہو تم فی ریبن بیچ کسی بھی شک کے، مما، اس میں دو لفظ ہیں من اور ما، من کے معنی سے، ما کے معنی جو، اگر ہو ان کن تم اگر ہو تم فی ریبن بیچ کسی بھی شک کے، مما اس سے نزلنا جو اتارا ہم نے، یعنی قرآن پاک، اللہ عبدنا اوپر اپنے بندے کے، ہم نے اپنے بندے پر جو قرآن پاک اتارا ہے، تو اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ آسمان سے نہیں اترا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کے کلام نہیں ہے، تو پھر کیا، اگر تمہیں شک ہے تو پھر اس طرح کرو، فاتو پس آؤ، فا پس اے تو آؤ، بے صورت ساتھ ایک صورت کے، من مثل ہی اس کے برابر، من کے معنی سے، مصر کے معنی برابر، ہی کے معنی اس کے۔ اگر تم قرآن کو سمجھتے ہو کہ نبی علیہ السلام نے خود گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا ہے، آسمان سے یہ اللہ کا کلام نہیں اترا ہے، قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو تم بھی عربی جانتے ہو، نبی علیہ السلام بھی عربی زبان ہے، تمہاری عربی زبان ہے، تو اگر تم یہ الزام دیتے ہو کہ نبی علیہ السلام نے خود قرآن بنا لیا ہے،
تو تم بھی عربی زبان میں، تم تو ایک سارا قرآن ہے، صرف ایک سورت جو ہے قرآن کی صورتوں میں سے چھوٹی سے چھوٹی سورت جو ہے اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ، تو ہم تمہارا جو ہے یہ دعویٰ قبول کر لیں گے۔ ودعو، بلا لو، بدو دعوت دو، بلا لو، شہداء، گواہوں کو یا مددگاروں کو، تم اپنے، اس ایک صورت بنانے کے لیے جتنے بھی اپنے مددگار ہو سکتے ہیں ان کو سب کو بلا لو، تمہاری مدد کریں وہ صورت بنانے میں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے دونے کے معنی علاوہ، اللہ کے من کے معنی سے، اللہ کے علاوہ سے مخلوق میں سے جن کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو ایک صورت تیار کرنے میں، تم جو ہے ان کو بلا لو اپنی مدد کے لیے۔ ان کن تم، اگر ہو تم، ان اگر کن تم ہو تم صادقین، سچ کہنے والے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو ثابت کر دو اور ایک صورت بنا کر لے آؤ تو ہم تمہارا جو ہے یہ دعویٰ قبول کر دیں گے۔ فَإِن، پس اگر، لم نہ، تفعلوا، تم نے کیا، تا کے معنی تم، لم کے معنی نہ، فَإِن، پس اگر، لم تفعلوا، نہ تم نے کیا یہ کام، اگر تم نے اس وقت یہ سورج جو ہے ہمیں بنا کر نہیں دی کہ لو جی آپ نے کہا تھا ایک سورج بنا کر لے آؤ تو ہم بنا کر لے آئے ہیں، فرمایا اگر اس وقت تم نے جو ہے یہ سورج بنانے کا کام نہ کیا، ولن، اور ہرگز نہیں، آئندہ کے لیے، اور ہرگز نہیں، تفعلوا، تم کر سکو گے، اگر اس وقت تم سورج جو ہے کوئی سورج جو ہے چھوٹی چھوٹی سورج جو ہے قرآن جیسے نہیں بنا کر لاتے تو یاد رکھو کہ بلند تفعلوا، ہرگز ہرگز نہیں تم بنا سکو گے، قیامت تک لگے رہو، جتنے مرضی مددگار اکٹھے کر لو، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سورج جیسی بھی کوئی سورج تم بنا نہیں سکتے، اگر اس وقت نہیں بنا سکتے تو قیامت تک لگے رہو، نہیں بنا سکو گے۔ فتقوا، پس ڈر جاؤ، فا کے معنی پاس، لہٰذا اس لیے، اتقوا، ڈر جاؤ، النار، خاص آگ سے، تم اللہ کے دعووں کی مخالفت کر رہے ہو، تم اللہ کے قرآن کو جو ہے نبی علیہ السلام کا بنایا ہوا قرآن جو ہے دعویٰ کر رہے ہو، حالانکہ یہ آسمان سے اترنے والا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے فیصلے، حکم، نصیحتیں ہیں، تم نے ان کی نسبت جو ہے نبی علیہ السلام کی طرف کر دی ہے، تو یہ جرم جو تم کر رہے ہو کہ اللہ کے قرآن کو جو ہے نبی علیہ السلام کی طرف منسوخ کرتے ہو کہ انہوں نے بنایا ہے، یہ آسمان سے نہیں اترا ہے، تو یاد رکھو اس کی سزا جو ہے تمہارے لیے آگ ہے، جہنم ہے، تم اپنے رب کی بات کو رد کر رہے ہو نا، اس رد کرنے کی سزا آگ ہے، خاص آگ، النار، خاص آگ ہے جہنم، تو فتقوا، پس ڈر جاؤ، النار، خاص آگ سے، التی، وہ خاص آگ، وقود، و ایندھن ہیں، ہا، اس آگ کے، الناس، و خاص لوگ، یاد رکھو کہ اس آگ کا ایندھن بنیں گے خاص لوگ، جو مجرم ہیں، جو بڑے بڑے شیطان ہیں، جو بڑے بڑے بدماش ہیں، بڑے بڑے لٹیرے ہیں، بڑے بڑے باغی ہیں اللہ کے، اور بڑے بڑے ظلم کرنے والے ہیں اللہ کی مخلوق پر، اور اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والے ہیں، یہ ایندھن کے طور پر جہنم میں جلیں گے۔ فرمایا فتقوا النار، پر ڈر جو خاص آگ سے، اللہ کی وہ آگ، وہ عدت جو ہے وقودھا، ایندھن ہے جس کا، الناس، و خاص لوگ، مجرم لوگ، والحجارت، اور خاص پتھر، پہاڑوں کے سخت چٹانیں جو ہے وہ جہنم میں ایندھن کی طرف جلیں گی، ایندھن کے طور پر، وہ عدت، وہ آگ تیار کی گئی ہے، لے، واسطے، الکافرین، تمام حقیقی کافروں کے، جو حقیقی کافر ہیں ان کے لیے وہ آگ اللہ نے تیار کی ہے، اللہ کی طرف سے وہ آگ، وہ عدت، فعل ماضی مجہول ہے، وہ تیار کی گئی ہے۔ وبشر، واو کے معنی اور، بشر جو ہے یہ فعل امر ہے، جیسا او بدو پیچھے فعل امر تھا، ادعو شہداکم، ادعو فعل امر ہے، اس طرح یہ فعل امر وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کرنے کا حکم یا التجا کی جائے، درخواست کی جائے، اس کو فعل امر کہتے ہیں، اور فعل نہیں ہے کہ جس میں وہ فعل جس کے ذریعے کسی کام سے کرنے سے روکا جائے، اس کو فعل نہیں کہتے ہیں۔ تو فرمایا وہ بشر، اور خوشخبری دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دینا ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وہ عملو، انہوں نے عمل کیے، الصالحات، الف لام لگا ہوا ہے، حقیقی نیک عمل، الف لام کیوں لگایا؟ کہ وہ نیک عمل جن کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل کہا ہے،
اگر ایمان لانے کے بعد وہ خاص نیک عمل جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کہا ہے وہ کرو گے تو یہ ہے ان تمہارے لیے خوشخبری ہے کامیابی کی۔ اب یہ کیا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے جی میں تو چوری ڈاکے کرتا ہوں، میری بستی میں، میرے محلے میں، میرے رشتہ داروں میں ایک بیوہ عورت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، میں تو چوری کا کام کرتا ہوں ان بچوں کے لیے، تو کیا میں کوئی برا کر رہا ہوں؟ میں یتیم بچوں کو پال رہا ہوں اپنے چوری کے مال سے، بیوہ کو کی میں خدمت کر رہا ہوں، تو کیا میں غلط کر رہا ہوں؟ تو وہ اب اس وجہ چوری کے کام کو اس نے نیک کام بنا لیا، اور اس کا کوئی اس کے نیک ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن پاک میں۔ فیصلہ جو ہے اللہ کے رسول کریں گے یہ نیکی ہے یا نہیں ہے، تو قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ چوری کا مال جو ہے یتیموں کو کھلاؤ، بیواؤں کو کھلاؤ، نہ حدیث میں ہے، نہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غریبوں مسکینوں بیواؤں لوگوں کے لیے جو ہے چوریاں کرو، بالکل نہیں ہے کہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اس لیے یہ نیکی نہیں ہے، یہ برائی ہے، تو یہ ظلم ہے کسی کا مال چرانا جو ہے۔ تو نیکی وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو نیکی کہیں وہ نیکی ہے۔ فرمایا انا کہ بے شک لہم واسع ان کے جنات باغات ہیں، تجری چلتی ہوں گی، جاری ہوں گی، تجری جاری ہوں گی، چلتی ہوں گی، چلے گی، من سے تحت نیچے، فلاں بندہ میرے متحت ہے، ما تحت نیچے میں، فلاں بندہ میرے متحت ہے، یہ میرے نیچے ہے، تو فرمایا کہ من تحت ان کے نیچے سے، تجری چلتی ہوں گی، جاری ہوں گی، من تحتہا ان باغوں کے نیچے سے، الانہار خاص نہریں، دودھ شہد اور خاص چشموں کی نہریں جو ہے ان باغات کے نیچے سے جو ہے وہ جنت میں جاری ہوں گی، اور جنتی جو ہے دودھ کی نہروں سے، شہد کی نہروں سے، خاص چشموں کی نہروں سے جو ہے وہ پئیں گے۔ کلما جب کبھی وین ایور روزے کو وہ رزق دیے جائیں گے، پھر ماضی مجہول ہے، روزے کو رزق دیے جائیں گے، منہا ان باغوں میں سے، من کے معنی میں سے، ہا ضمیر جو ہے جنات کی طرف ہے، باغوں میں سے، من ثمرتن پھلوں میں سے، من کے معنی سے، میں سے، یہاں میں سے ہے، من ثمرتن پھلوں میں سے، رزقن رزق۔ اور اللہ فرماتے ہیں کلما جب کبھی روزے کو جنتیوں کو جو ہے رزق دیے جائیں گے، جو جنتی منہا ان باغوں میں سے، من ثمرتن پھلوں میں سے، رزقن رزق، جب ان کو جنت کے پھل جو ہے وہ کھانے کے لیے دیے جائیں گے تو قالوا وہ جنتی کہیں گے ھذا یہ الذی وہی پھل ہیں، رزقنا جو رزق کے طور پر دیے گئے ہم کو، جو رزق دیے گئے ہم کو، من قبل و اس سے پہلے۔ جب جنتیوں کو جو ہے پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے اللہ جی یہ تو وہی پھل ہے جو دنیا میں تھے ہمیں دیے جاتے تھے، لیکن ان کو نہیں پتہ، وہ اوپر سے تو ان جیسے ہوں گے، اسی طرح کا آم، اسی کا کیلا، اسی کے کیلا ہوگا، اسی طرح کے سیب ہوں گے، سب کچھ جو ہے ان کے ظاہری شکل جو ہے وہ اسی طرح ہوگی، لیکن اندر سے جو ہے وہ مختلف ہوں گے۔ دنیا کا پھل کھا کر جو ہمیں جو ہے وہ لیٹرین جانا پڑتا ہے پیشاب کے لیے، پخانے کے لیے، ان سے جو ہے ہیضہ ہو سکتا ہے، سر درد ہو سکتا ہے، پیٹ درد ہو سکتا ہے، الٹیاں آ سکتی ہیں، لیکن جنت کے پھل جو ہے جتنے مرضی کھائیں، جتنا مرضی دودھ پئیں، شہد پئیں، نہ پخانہ نہ پیشاب، جنت پاک جگہ ہے، وہاں کوئی لیٹرینیں وغیرہ نہیں ہوگی، کوئی گندگی نہیں ہوگی، آپ نے کھایا اور اس کے بعد جو حلق سے اندر گیا تو ختم ہو گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا وہ۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں دنیا جو ہے یہ لذتوں کے لیے نہیں بنائی ہے، دنیا اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کے ذریعے گزارے کے لیے بنائی ہے، لذتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ یہ دیکھیں وہاں پر زبان کی لذت حاصل ہوگی جنت کے کھانوں سے، ان کے دودھ شہد سے، ان کے پھلوں سے، لیکن جو حلق سے نیچے ہوں گے پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ، کوئی پخانہ نہیں، کوئی پیشاب نہیں۔ تو اس لحاظ سے جنت کے اندر جو پھل ہیں وہ مختلف ہوں گے، حقیقت میں لذتوں اور ذائقوں کے لیے جو ہے وہ جنت کی نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمتیں ذائقوں کے لیے، لذتوں کے لیے نہیں ہیں۔ یہاں پر جو ہے حلال روزی خواہ تھوڑی ہے، روکھی سوکھی ہے، اس کو کھا کر گزارا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، پانی پیو، پیٹ جو ہے وہ جتنا مل سکا اس سے کھا پی کر جو ہے گزارا کرو۔
یہ دنیا لذتوں کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ زبانوں کے ذائقے کے لیے، لذتوں کے لیے بے اندھا دھند خرچ کرتے ہیں، 200 کی روٹی کی بجائے جو ہے 2000 کی کھا جاتے ہیں، یہ لوگ جو ہے پکڑے جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان سے کہیں گے قیامت کے دن کہ تم نے ہمارے پاکیزہ چیزیں دنیا میں کھا لی تھیں کثرت سے، اور آج ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ اس لیے دنیا میں حلال روزی جو ہے اس کے ذریعے روکھی سوکھی کھا لو، تھوڑی کھا لو، لیکن حلال کھاؤ، لذتوں میں نہ پڑو، زبانی ذائقوں میں نہ پڑو، عیاشیوں میں نہ پڑو، ورنہ جو ہے جہنم جو ہے ٹھکانہ بن جائے گا۔ عیاشیوں کی جگہ، لذتوں کی جگہ، ذائقوں کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے۔ زبانوں کی ذائقوں تک جو ہے وہ جو کھانا پینا ہوگا جنت کے اندر، حلق سے نیچے گیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، پھر کھاؤ کوئی بات نہیں۔ تو فرمایا کہ قالو، وہ کہیں گے حاذ الذی، یہ تو وہی پھل ہیں رزقنا، جو رزق دیے گئے تھے ہم کو، من قبل، اس سے پہلے یعنی دنیا میں، وَأُتُوا، اور وہ پھل دیے جائیں گے، بہی، ساتھ ان پھلوں کے، متشابہن، متشابہ معنی ملتے جلتے۔ وہ جو جنت کے پھل ہوں گے وہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے ظاہری طور پر، اسی طرح کے کیلے، اسی طرح کے سیب، اسی طرح کے امرود، اسی طرح کے سارے پھل، لیکن اندر ان کے جو ہے ذائقہ، ان کے اندر ذائقہ اور ان کا جو ہے جو کھایا ہے اس کا جو ہے وہ سسٹم ہی علیحدہ ہے کہ جتنا مرضی کھاؤ، نہ پیشاب نہ پخانہ، زبان کے جتنے مرضی ذائقے جو ہے حاصل کرو جنت کی نعمتوں سے، جتنے مرضی چسکے جو ہے لو، تو ذائقوں کی جگہ، چسکوں کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے۔ دنیا چسکوں کی جگہ نہیں ہے۔ آج مسلمان جو ہے حرام کمائی سے، لوگوں کے حق سے، لوٹ مار سے اپنے چسکے جو ہے پورے کرتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ جہنم کے انگارے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ فرمایا کہ وَلَهُمْ، اور واسطے ان جنتیوں کے، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، ازواجن، زوج یا زوجہ سے جمع ہے، ازواجن، بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاکیزہ، جنتیوں کو پاکیزہ بھی بیویاں جو ہے وہ دیے جائیں گی، کوئی قسم کی گندگی نہیں ہے، ہر گندگی سے پاک ہوں گی، ہر طرح سے وہ پاک ہوں گی، مطہرۃ، پاک کی جانے والی یعنی پاکیزہ۔ فرمایا وہم، اور وہ جنتی، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اللہ ان کو جنتوں سے نہیں نکالے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں حیا کرتا، نہیں شرماتا، نہیں جھجکتا، این یضربا، یہ کہ وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ما، جو، بعوضۃ، ایک مچھر کی ہے، فما، پس جو، فوقہا، اس مچھر سے اوپر ہے۔ اپنی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کسی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق جو ہے اگر اس کی قسم کھائے اور اس کو بیان کرے تو اس کی جو ہے عظمت میں، اس کی شان میں، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ کافر کہتے ہیں کہ لو جی اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی مخلوق کی باتیں کرتا ہے، کبھی مکھی کی بات کرتا ہے، کبھی مچھر کی بات کرتا ہے، تو وہ بے وقوف ہیں، وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ عقل بڑی نہیں، بھینس بڑی ہے، کافر اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں جو ہے یہ معاملہ اور ہے، مچھر جو ہے بے شک یہ چھوٹی سی مخلوق ہے، بندہ اس کو مسل دیتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بندوں کے خلاف استعمال کرے تو یہ چھوٹی سی مخلوق جو ہے اس کو جو ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو قبر میں پہنچا دیتے۔ یہ ڈینگی بخار جو ہے پچھلے سالوں میں دیکھنے کس طرح آیا تھا، کس طرح اس نے جو ہے لوگوں کو ختم کیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے جراثیم جو ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کو مہلک بنا دے، ہلاک کرنے والے بنا دے تو انسان بے بس ہے اس کے ساتھ۔ کینسر کے جراثیم جو ہے وہ خوردبین سے نظر آتے ہیں، مچھر تو پھر بھی نظر آتا ہے بغیر خوردبین کے، کینسر کے جراثیم جو ہے وہ جو ہے خوردبین سے نظر آتے ہیں، اس سے بھی بریک ہیں۔ اور اگر کسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں مبتلا کر دے، کینسر کے جراثیموں کے سپرد کر دے اللہ تعالیٰ، تو اس کو جو ہے وہ قبر میں پہنچا دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس بات کی کوئی جھجک نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا کسی اور بڑی یا چھوٹی مخلوق کی مثال بیان کرے،
انسان کے مقابلے میں یہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق جو ہے یہ بہت بڑی طاقت رکھتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے انسان کو ہلاک کروانا چاہے تو چھوٹی سے چھوٹی مخلوق جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہوئی. لیکن کافر جو ہے اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ حجم ہی دیکھ کر کہتے ہیں کہ لو جی مچھر چھوٹی سی مخلوق، اگر اللہ نے بات کری تو ہاتھی کی کرتا، بھینس کی کرتا، کسی بڑی مخلوق کی کرتا، مچھر کی بات کر. ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ مچھر جو ہے اس سے ڈینگی بخار شروع ہوتا ہے، تو یہ ڈینگی بخار جو ہے کئی لوگوں کو قبر میں لے جاتا ہے. تو کیا یہ چھوٹی مخلوق ہے؟ فرمایا کہ فاما پس سو اللہ دینا وہ لوگ آمن جو ایمان لائے فیعلمون پس وہ جانتے ہیں انہو کہ بے شک وہ مثال الحق و حقیقی سچ ہے. یہ سچ ہے کہ مچھر بظاہر چھوٹی مخلوق ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کو انسان کے خلاف چلا دے تو انسان اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے. من ربہم ان کے اپنے رب کی طرف سے. ایمان والے جو ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بس وہ لوگ جو ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ بس وہ جانتے ہیں انہ الحق کہ بے شک وہ مثال مچھر کی حقیقی سچ ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ اور سو وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں ماذا کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے بے حاضہ ساتھ اس مچھر کی مثال کے مثال بیان کرنا. اللہ یہ مچھر کی مثال جو ہے بیان کر کے کیا اس کا ارادہ ہے، کیا چاہتا ہے وہ، اس کا کیا مقصد ہے. مچھر چھوٹی سی مخلوق کی بات کر، اتنا بڑی ذات ہو کر چھوٹی سی مخلوق کی بات کر، اس کا کیا مقصد ہے. تو کافر جو ہے اس سے کوئی نتیجہ جو ہے حقیقت ہے وہ جو ہے اس سے مچھر سے یا مچھر کے واقعے سے جو ہے مچھر کے بیان سے جو حقیقت تک نہیں پہنچتے، کیونکہ وہ کافر ہیں. ایمان والے حقیقت میں پہنچ جاتے ہیں کہ مچھر جو ہے یہ بالکل چھوٹی مخلوق ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو انسان کے خلاف کر دے تو یہ چھوٹی چھوٹی مخلوق جو ہے اللہ کے حکم سے اس کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، بے بس کر دیتی ہے. فرمایا کہ یذلو وہ اللہ گمراہ چھوڑ دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے، ترجمہ غلط ہے. قرآن پاک کی آیتیں جو ہیں محکم ہیں. آگے جو ہے جو اگلی صورت آ رہی ہے اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے محکم اور متشابہ آیات کو بیان کیا ہے. متشابہ آیات ہوتی ہیں جن کے دو مفہوم لیے جائیں، دو معنی دیے جائیں، اور محکم وہ ہوتے ہیں جن کا معنی ایک ہی ہو. اب جو ہے یذلو جو لفظ جو ہے اس میں دو رائے آ گئی. ایک جو ہے مفسر جو ہے اہل علم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ گمراہ نہیں کرتا، اور اس کا ثبوت قرآن پاک آیت ہے کہ نولہ ما تولی، انسان جدھر جاتا ہے ہم اس کو جانے دیتے ہیں. اللہ اس کو گمراہ نہیں کرتا، وہ جدھر جانا جاتا ہے اسلام چھوڑ کر جائے. پھر اور آتے ہیں وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ جو ان انسانوں کو جو اللہ کی بغاوت اور کفر اختیار کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو جو ہے چھوڑ دیتا ہے. یذرو چھوڑ دیتا ہے ان کو فی طغیانہم بیچ ان کی سرکشی کے. اس کے جو معنی کیے ہیں ذلوں کا، یہ میرے پاس مکہ کی علماء کی عربی میں تفسیر ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ طرح کا ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح صلاح الدین یوسف صاحب جنہوں نے تفسیر لکھی تھی اور سعودیہ والے چھاپ کر حاجیوں کو دیتے تھے، اس میں بھی یہ یہاں ذلوں کا انہوں نے یہ حوالہ دیا ہے کہ نولہ ما تولی. اور یہ آیتیں جو ہیں یہ محکم ہیں، اور متشابہ آیات کی جو ہے جو فیصلہ ہے محکم آیتیں کرتی ہیں. جن جو آیتیں متشابہ ہیں دو مفہوم والی ہیں وہ فیصلہ نہیں کر سکتے. جھگڑا پیدا ہو گیا، ایک گروہ کہتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے اللہ گمراہ نہیں کرتا، جھگڑا پیدا ہو گیا. اب اس جھگڑے کا فیصلہ جو ہے وہ محکم آیتیں کریں گے. تو محکم آیت ہے نولہ ما تولی وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ اللہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں، یَعْمَهُونَ وہ پریشان پھرتے ہیں. اور تیسری آیت وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ہم اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری ہدایت نہیں قبول کرتا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی سرکشی میں. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ہم ان کو جو ہے ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں. اللہ گمراہ نہیں کرتا. اللہ نے پیغمبر گمراہ کرنے کے لیے نہیں بھیجے، اللہ نے کتابیں آسمانی جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں بھیجی، ان کو جو ہے ہدایت دینے کے لیے. ہم نے پیچھے پڑھا ہے ھدی للمتقین، یہ خاص کتاب قرآن پاک جو ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو کتابیں اور پیغمبر ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، گمراہ کرنے کے لیے نہیں آئے. اور یہ معنی کرنا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے
یہ بہت ہی عجیب یعنی حماقت ہے اس میں۔ اچھا بھی اگر اللہ خود ہی گمراہ کرتا ہے تو پھر سزا کو دیتا ہے گمراہوں کو؟ یہ کوئی انصاف کی بات ہے کہ اللہ خود ہی گمراہ کر دے اور ان کی گمراہی پر پھر ان کو جہنم میں ڈالے؟ یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ یاد رکھیے گا اللہ رب العزت جو ہے ہر عیب سے، ہر خامی سے، ہر ظلم سے، ہر کمی بیشی سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ کسی بھی برائی کی نسبت جو ہے اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی۔ یہ گمراہ کرنا شیطان کا کام ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ بلا اضلنہم، میں آدم کی اولاد کو ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ نے نہیں کہا بیوقوف تو کو دعویٰ کرتا گمراہ تو میں کروں گا، کہیں نہیں ہے قرآن پاک میں کہ اللہ نے اس کو کہا کہ بیوقوف تو کو دعویٰ کرتا گمراہ کریں گا، گمراہ تو میں کروں گا، کہیں نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ پھر اس نے کہا بلا آہتا نہیں کرنا ذریت ہوں، میں اس کی آدم کی اولاد کو قابو کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے ولا اغوینہم، میں ان کو گمراہ کروں گا، پیچھے لگا لوں گا، ولا آہتا نہیں کرنا، میں اس آدم کی اولاد کو جو ہے قابو میں کر لوں گا۔ یہ سارے شیطان کے دعوے ہیں، تو اللہ نہیں گمراہ کرتا، یہ غلط ہے، یہ معنی غلط چھپا ہوا۔ لوگوں نے روٹی کمانے کے لیے جو ہے پریس لگا دیے ہیں اور مکھی کے مکھی مار پر نقل کر کے جو ہے وہ چھاپ کر پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں پرواہ کہ ہمارے اس قرآن سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن کے ثبوت بھی ہیں کہ یہ نولدہ ہی ما تولا و ناظرہم فی طغیانہم و یذرہم فی طغیانہم، یہ آیتیں ہیں اور بھی آیتیں ہیں۔ میں نے آپ کو مکہ کے علماء کی تفسیر جو میرے پاس ہے عربی میں نے اس کا حوالہ دیا، پھر میں نے قاضی صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر کا بھی حوالہ دیا کہ انہوں نے یہاں اس آیت میں اس موقع پر جو نولدہ ہی ما تولا جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا کہ زلزلوں کا معنی ہے کہ بندہ جس طرف پھرتا ہے اللہ اس کو اس طرف پھیر دیتا ہے، جانے دیتا ہے۔ وہ اللہ کی دعوت قبول نہیں کرتا، انکار کر دیتا ہے، کفر کر دیتا ہے، اللہ کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے اس کو۔ تو گمراہ کرنا جو ہے یہ ظلم ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے پہلی قوموں کی ہلاکتوں کر کے وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اللہ کی زمین پر، اللہ کی مخلوق پر جب ظلم کرنے شروع کر دیے تو پھر میں نے جو ہے ان کو مٹا دیا، میں نے ان کو برداشت نہیں کیا۔ میں نے تو دنیا میں بھیجا تھا کہ امن سلامتی عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے محبت پیار کے ساتھ رہو، اور انہوں نے جو ہے لوگوں پر ظلم شروع کر دیا، تو پھر میں نے ان کو جو ہے مٹا دیا، اور اس میں میرا کوئی ظلم نہیں ہے، ان کے ظلم کا نتیجہ ہے انہوں نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم شروع کر دیا تھا، اس لیے میں نے ان کو مٹا دیا تھا، اور ظالم کو مٹانا یہ کوئی ظلم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یذلو، وہ اللہ گمراہ چھوڑ دیتا ہے، گمراہ رہنے دیتا ہے۔ میرے پاس کراچی کے ایک جو ہے مفسر کے جو ہے وہ یہ ان الفاظ کے لیے جو ہے میرے پاس فوٹو کاپیاں ہیں، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ اللہ گمراہ رہنے دیتا ہے۔ میں 3 حوالے آپ کو دے رہا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ترجمہ غلط ہے، یہ ذلو گمراہ کرتا ہے، یہ ترجمہ میں اپنی طرف سے میں حوالے دے رہا ہوں۔ 3 تفسیروں کے میں نے حوالے دیے ہیں، ایک مکہ کے علماء کے، دوسرا صلاح الدین یوسف صاحب، تیسرا میں نے کراچی کا جو ہے ایک تفسیر لکھنے والا اس کا حوالہ میں نے دیا۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں کوئی عالم مفتی نہیں ہوں، نہ میں دعویٰ کی، میں 60 سال سے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے میں ترجمہ پڑھا رہا ہوں، لفظی ترجمہ پڑھا رہا ہوں، اور میں نے کبھی کسی سے جو ہے کسی کو یہ نہیں کہا کہ میں کوئی عالم ہوں یا کوئی مفتی ہوں۔ میں نے جب بھی کہا تو میں یہی کہتا ہوں نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ میں ایک طالب علم ہوں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرو۔ تو یہ علم حاصل کرنے والا جو ہے وہ تو اسٹوڈنٹ ہے۔ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں عالم ہوں یا میں مفتی ہوں، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں۔ تو اس لیے یہ میں نے آپ کو علماء کی جو ہے تفسیروں کا حوالہ دے دیا۔ فرمایا یضل بہ، وہ گمراہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ بہ، ساتھ اس مثال کے یا قرآن کی کثیرہ بہت سے لوگوں کو۔ جو لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں، قرآن کی باتوں کا، حکموں فیصلوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ ان کی گمراہی میں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیا شیطان کو اللہ نے گمراہ کیا تھا؟
سورہ جو ہے وہ رات کے اندر آیت ہے، غالباً رات، کہ ابلیس نے کہا اللہ سے، جب اس کو جھڑکیں پڑی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو اس نے کہا کہ فب ما اغویتنی، اور سبب اس کے جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یہ ترجمے چھپے ہوئے گمراہ کیا ہے، یہ ترجمہ غلط ہے، 100% غلط ہے۔ اللہ نے ابلیس کو گمراہ نہیں کیا، گمراہ وہ خود ہوا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے سامنے تکبر کر کے، اللہ کا حکم نہ مان کر وہ گمراہ خود ہوا ہے، اللہ نے اس کو گمراہ نہیں کیا۔ لیکن آپ دیکھ لیں جتنے ترجمے چھپے ہوئے ان کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ اغوی جو ہے فب ما اغویتنی، بس باب اس کے تو نے مجھے گمراہ کیا، ترجمے یہی چھپے، اور بالکل 100% غلط ہے۔ اللہ نے اس کو گمراہ نہیں کیا، اللہ نے اس کو گمراہ قرار دیا ہے۔ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ بس باب اس کے جو تو نے مجھے گمراہ قرار دیا، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو نے مجھے مجرم بنایا ہے کہ تو میرا باغی ہے، میرا نافرمان ہے، اس کے سبب میں جو ہے تجھے تیری اولاد آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اور یہ کمین کی مثال بھی دیکھ لیں کہ جو گھٹیا انسان ہوتا ہے وہ جو ہے انتقام کس سے دیتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے، اس کا غصہ کمزور پر نکلتا ہے، اس کو جو ہے ذلیل و خوار، کوئی بڑا طاقتور بندہ اس کو ذلیل و خوار کرے تو وہ اپنا غصہ جو ہے وہ بڑے آدمی اور جس نے اس کو ذلیل کیا ہے اس پر نہیں نکال سکتا، وہ پھر اپنا غصہ جو ہے وہ کسی جو ہے کمزور آدمی پر نکالتا ہے۔ جیسا کئی آدمی ہوتے ہیں کہ دفتر سے آئے ہیں، آج صاحب نے ہے جھڑکا ہے تو آ کر بیوی کی مرمت شروع کر دی، اس کی پٹائی شروع کر دی، بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ گھٹیا پن ہے، یہ کمینگی ہے، یہ ابلیس کا طور طریقہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ غصہ کسی پر اور پکڑ کسی اور کی ہو رہی ہے، بے گناہ کو جو ہے اس کو گریبان پکڑ لیتا ہے، یہ بالکل غلط ابلیس والا معاملہ ہے۔ فرمایا ذل و گمراہ چھوڑ دیتا ہے بہی ساتھ مثال کے، یا قرآن کے کثیر بہت سے لوگوں کو، بہت سے لوگ جو ہے اللہ قرآن کی مثالوں یا قرآن کے حکموں فیصلوں کی نافرمانی کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ یہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے بہی ساتھ اس قرآن کے کثیر بہت سے لوگوں کو۔ ہدایت دینا اچھی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے اس کو کہ اللہ ہدایت دیتا ہے بندوں، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق دیتا ہے انسان کو ہدایت کے لیے۔ فرمایا کہ وما یضل، اور نہیں وہ گمراہ چھوڑتا، گمراہ کرتا ترجمہ غلط ہے، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ وما یضل، نہیں وہ گمراہ چھوڑتا بہی ساتھ اس قرآن کے یا مثالوں کے، الا الفاسقین، مگر حقیقی نافرمانوں کو، جو رب کے نافرمان ہیں، نہیں مانتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے گمراہی میں ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، گمراہ کرتا نہیں ہے۔ وہ تو پہلے خود ہی گمراہ ہو گئے، انہوں نے اللہ کا انکار کر کے گمراہی اختیار کر لی ہے، اور اللہ نے ان کو کیا گمراہ، وہ تو خود گمراہ ہوئے، میں نہیں اللہ کی بات مانتا، میں نہیں قرآن کو مانتا، میں نہیں دین کو مانتا، وہ تو خود گمراہ ہوا، اللہ نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ وما ضد بہی، اور نہیں گمراہ ہوتے گمراہ رہنے دیتا بہی ساتھ اس قرآن کے، الا الفاسقین، مگر وہ حقیقی نافرمانوں، جو نافرمان ہو جائے اللہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور جو ایمان لے آئے سچے دل سے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کو ایمان پر پختہ کرتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ دینا فاسق وہ لوگ ہیں، آگے فاسقین کی جو ہے پہچان کیا ہے؟ اللہ دینا فاسق وہ لوگ ہیں، نافرمان وہ لوگ ہیں، ینقضون، جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ کی عہد کو۔ اللہ کا عہد کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ توحید و رسالت کا جو اقرار ہے، یہ اللہ کے ساتھ عہد ہے۔ اور کتنی دنیا ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے اس عہد کو توڑ کر جو ہے کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، دل سے اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے کافروں کے دوست بن جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے عہد کو توڑنا۔ ان کا کلمہ ختم ہو گیا ان کی منافقت کی وجہ سے۔ منافقوں کے دلوں میں کفر ہوتا ہے، زبان پر اسلام کی باتیں، دلوں میں کفر ہوتا ہے، تو منافق ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، دھوکہ کرے گا۔ تو فرمایا کہ فاسقون وہ لوگ ہیں، اللہ دینا وہ لوگ ینقضون، جو توڑ دیتے ہیں نقض امن۔ یہ پولیس کے پاس ایک دفعہ ہے نقض امن، نقض کے معنی توڑنا، امن کو توڑنا۔ وہ سڑک پر بازار میں جس کو چاہیں پکڑ لیں گے اور اس پر پرچہ دائر کر دیجیے جی امن خراب کر رہا تھا، یہ جو ہے معاشرے کا امن تباہ کر رہا تھا، جس پر مرضی جو ہے اسے جھوٹا مقدمہ بنا دیں وہ۔
تو یہ نقض امن جو اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، نقض کے معنی توڑنا۔ اللہ جینا وہ لوگ جن کو جو توڑتے عہد اللہ کے عہد کو، من بعد میثاق ہی، میثاق کے معنی پختہ وعدہ، من بعد میثاق ہی، بعد پختہ کرنے اس کے، جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے پڑھ لیا شروع میں، پھر وہ جو ہے ورگلانے والے شیطان جو ہے اس کو ورگلا کر اپنی طرف لے گئے۔ اب اس کا کلمہ جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس کا عہد جو تھا اللہ تعالیٰ سے وہ ٹوٹ گیا، اب وہ اللہ کی بجائے جو ہے وہ شیطانوں کا ہو گیا۔ فرمایا وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما ان رشتوں کو، امر اللہ ہو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، بہی ساتھ، جن رشتوں کے ان یوصل، یہ کہ ملایا جائے۔ یہ جو فاسق لوگ ہیں، اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہیں، کلمہ طیبہ پر قائم نہیں رہنے والے ہیں، منافق ہیں، کافر ہو جاتے ہیں کلمے کے بعد، منافق بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اور کیا کام کرتے ہیں کہ یہ یکتعون، کاٹ دیتے ہیں، ما ان رشتوں کو، امر اللہ ہو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، بہی ساتھ، جن کے یوصلہ ان کو ملایا جائے۔ جن خونی رشتوں کا ملانے کا جو ہے اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ جو شیطانوں کے جو ہے جو چیلے چانٹے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ جو ہے عہد توڑنے والے منافق اور کافر ہیں۔ پھر یہ لوگوں کو آپس میں جو ہے ان کے رشتے توڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ادھر کی ادھر لگا کر بھڑکا کر جو ہے ان کو آپس میں جو ہے لڑا دیتے ہیں، اور کتنا فساد برپا کر دیتے ہیں معاشرے میں، اور لوگوں کو ایک دوسرے کے دشمن بنا دیتے ہیں اپنے جھوٹ سے۔ منافق جو ہے جھوٹ بولے گا، وہ تجھے وہ گالیاں دے رہا تھا، کسی کے بچے کو مارا، کسی اور نے اس نے جو ہے کسی اور کی شکایت کر دی تھی، فلاں نے جو ہے مرد صاحب تمہارے بچے کو مارا، حالانکہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح جھوٹ بول کر جو ہے وہ آپس میں لوگوں کو دشمن بنا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یوسد، جن رشتوں، خونی رشتے داروں رشتوں کو، بہن بھائیوں کے رشتوں کو، ماں باپ کے رشتوں کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ اپنے فتنہ فساد، اپنی کمینگی کی وجہ سے، اپنی منافقت اور جھوٹ کی وجہ سے، یہ خونی رشتے جو ہے بہن بھائیوں کے درمیان محبت کے رشتے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان محبت کے رشتے، ان کو کاٹ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ، اور فساد پیدا کرتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں، فتنہ برپا کر دیتے ہیں، پھر الارض، بیچ زمین کی۔ اولئک، یہ لوگ، ہم وہی ہیں، الخاسرون، حقیقی نقصان اٹھانے والے، خسارہ، خسارہ کے معنی گھاٹا، نقصان، الخاسرون، حقیقی نقصان اٹھانے، یہ ہے اپنا بیڑا غرق کرنے والے، اپنے اختیار سے، اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم بنانے والے یہ ہیں، جو لوگ زمین پر جو ہے فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، اور خونی رشتے جو ہیں جن کو آپس میں محبت کرنی چاہیے ان کو لڑا کر ایک دوسرے کے دشمن بنا دیتے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ، ہم الخاسرون، وہی ہیں حقیقی نقصان اٹھانے والے۔ کیفا، کس طرح، تکفرون، تم انکار کر سکتے ہو، لوگوں تم کس طرح انکار کر سکتے ہو باللہ، اللہ کا، وکنتم، اور تھے تم، امواتن، مردہ، فاحیا، پس اس نے زندہ کیا تم کو، تم اللہ کا کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ ایک قطرے سے تمہیں پیدا کیا، قطرے سے تمہارا جسم ماں کے رحم میں، پیٹ میں اس نے پورا مکمل کیا، اور انسان جو ہے اس وقت مردہ تھا، پھر اس کو زندہ کیا، اس کے اندر روح پھونکی، اس کی تقدیر لکھی، تو یہ ہے کہ تم مردہ تھے، ماں کے پیٹ میں بچہ مردہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر جان پڑتی ہے، پھر اللہ اس کو جان ڈال کر اس کو زندہ کر کے دنیا میں لے آتا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر جب وہ زندہ آتا ہے دنیا میں، اس کے بعد پھر اس پر موت بھی آئے گی۔ ثم یمیتکم، پھر وہ مارے گا تم کو، تم اپنا مقرر وقت جو ہے وہ زندگی گزار لو، اس کے بعد پھر جو تم موت کا شکار ہو جاؤ گے۔ ثم یحییکم، پھر مرنے کے بعد پھر تمہیں یحییکم، زندہ کرے گا تم کو، یحیی، وہ زندہ کرے گا تم کو، قبروں سے دوبارہ اٹھائے گا تمہیں حساب و کتاب کے لیے، قیامت کے دن کے لیے۔ ثم، پھر الیہ، طرف اس رب اللہ کی ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ، تم نے سب جو ہے قبروں سے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ نے کن کہنا ہے، کن کہنے سے سب قبریں پھٹیں گی، سب لوگ جو ہے وہ زندہ ہو کر باہر آ جائیں گے، اور میدان معاشر جو ہے ملک شام میں، اس کی طرف ساری دنیا کے لوگ جو ہے چھوٹے بڑے، عورتیں بچے جو ہے وہ بھاگ رہے ہوں گے۔ هو الذی، وہ ذات ہے، خلق، جس نے پیدا کیا، لکم، واسطے تمہارے، ماں، جو کچھ فی الارض، بیچ زمین کے ہے، جمیعاً، سب کا سب، یہ زمین میں سب نعمتیں جو ہیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔
کسی اور نے نہیں پیدا کی. ثم استوى پھر وہ برابر ہوا یا متوجہ ہوا الی السماء طرف آسمان کی بلندی کی. زمین اور اس کی چیزیں اس نے پیدا کی، پھر وہ بلندی کی طرف جو ہے متوجہ ہوا اور 7 آسمان بنا دیے. ثم استوى پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء طرف خاص بلندی کی، سما کے معنی بلندی. فسواہن پس برابر کر دیا ان کو 7 سماوات ان آسمانوں میں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو بلندی تھی اس میں 7 آسمان اللہ نے اوپر نیچے پیدا کر دیے. وہ اللہ بکل شیء ساتھ ہر چیز کے عظیم بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے. تو جی میں ترجمے کو دہرا دوں جی جلدی بس کچھ. یا ایھا الناس تمام لوگوں اعبدوا تم سب عبادت کرو ربکم رب اپنے کی الذی وہ رب خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو والذین اور ان لوگوں کو من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعل تاکہ تم تتقون تم پرہیزگار بن جاؤ. الذی وہ ذات جعل جس نے بنایا لکم واسطے تمہارے الارض اس خاص زمین کو جس پر ہم رہتے ہیں. فراشن کیا بنایا؟ فراشن بچھی ہوئی ہموار. والسماء بنایا اس نے خاص آسمان کو بنان چھت. یہ جو نظر آ رہا آسمان یہ اوپر ہمارے سروں کے اوپر چھت ہے. وانزل اور اس نے اتارا من السماء خاص آسمان سے یہ جو نظر آ رہا ہے اس سے اتارا. کیا اتارا؟ مان پانی. فاخرج پس اس نے نکالا بہی ساتھ اس پانی کے. ہی ضمیر ہے پانی ماں کی طرف. بس نکالا ساتھ اس کے یعنی ساتھ اس پانی کے. من میں سے الثمرات تمام پھلوں. ال کے معنی تمام پھلوں میں سے رزق لکم واسطے تمہارے. فلا پس نہ تجعلوا تم بناؤ للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے اندادن شریک مد مقابل حصے دار نہ بناؤ اللہ کے. وانتم اور تم تعلمون تم جانتے بھی ہو تمہیں پتہ ہے کہ اس کائنات کو اکیلا چلا رہا. اگر دو ہوتے تو کائنات کے اندر ہر وقت لڑائی جھگڑا دنگا فساد ہوتا، کوئی امن سکون نہ ہوتا. تم اب یہ سب کچھ جانتے ہو. وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم فی ریب بیچ کسی بھی شک کے مما اس سے جو نزلنا اتارا ہم نے علی عبدنا اوپر بندے اپنے کے. فاتو پس آؤ بصورت ساتھ کسی صورت کے من مثلہ اس کے برابر. ودو اور بلاؤ شہداکم گواہوں اپنوں کو. جی میری آواز آ رہی ہے یہ بند ہو گیا ہے؟ چلیں پھر. ہاں جی آگے ٹھیک ہے. فلا تجعلوا پس نہ تم بناؤ للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے انداز الشریک حصے دار مخلوق انہوں اللہ کے خالق کے ساتھ نہ ملاؤ. وانتم تعلمون اور تم جانتے بھی ہو کہ کائنات کو ایک چلا رہا. اگر دو ہوتے تو کائنات کے اندر ہر وقت فتنہ و فساد ہوتا.
وَإِن كُنتُم اگر ہو تم فی ریب بیچ کسی بھی شک کے مما اس سے جو نزل اتارا ہم نے قرآن پاک اگر تمہیں ذرا بھی شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، اللہ عبدنا اوپر ہمارے بندے کے جو ہم نے قرآن اتارا ہے، اس کے بارے میں اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ نبی علیہ السلام نے خود بنایا ہے جیسے مکہ والے کہتے تھے، تو فاتو پس آؤ بصورت ساتھ کسی صورت کے من مثلہ اس کے برابر، تم بھی عربی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے، پھر تم ایک چھوٹی صورت بنا کر لے آؤ، ہم مان لیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک جو ہے خود بنایا ہے، اگر تم صورت بنا کر رہو گے، ودور اور دعوت دو، بلا لو، شہداءکم گواہوں اپنوں کو یا مددگار اپنوں کو، شہداء مددگار کم اپنوں کو، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچ کہنے والے، فَإِن پس اگر لم تفعلوا نہ تم نے کیا، اگر چھوٹی چھوٹی صورت بنانے کا کام اس وقت تم نے نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا پس ڈر جاؤ النار اس خاص آگ سے، التی وہ آگ وقودها ایندھن ہے جس آگ کا الناس خاص لوگ، اللہ کے باغی فرعون، ابو جہل، نمرود جو سرکش باغی ہیں، نافرمان ہیں، چھوٹے بڑے سب جو ہے جہنم کے اندر ایندھن کے طور پر جلیں گے، والحجارۃ اور اس کا ایندھن جو ہے خاص پتھر ہوں گے، سخت قسم کے پتھر جو ہے آگ بھڑکائیں گے ایندھن کے طور پر، عدت وہ آگ تیار کی گئی ہے للکافرین واسطے تمام حقیقی کافروں کے، وبشر اور خوشخبری دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الذین ان لوگوں کو آمن جو ایمان لائے وعملوا اور عمل کی الصالحات حقیقی نیک عمل، جن کو اللہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیک عمل کہیں وہ نیک عمل کیے، انا کے بے شک لہم باسن کے جنات باغات ہیں، تجری چلتی ہوں گی من تحتها ان باغوں کے نیچے سے الانہار خاص نہریں، خاص دودھ شہد، خاص چشموں کی نہریں چلتی ہوں گی جنتیوں کے لیے، کلما جب کبھی روزے کو وہ رزق دیے جائیں گے منہا ان باغوں میں سے، من ثمرۃ پھلوں میں سے، رزقن رزق، قالوا تو وہ کہیں گے ھذا یہ الذی وہی ہے رزقنا جو رزق دیا گیا ہم کو من قبل اس سے پہلے، تو من کے معنی سے، میں سے، کی طرف سے تین معنی ہیں، تو یہاں پر جو ہے من ثمرات پھلوں میں سے ثمرات پھلوں یعنی پھلوں میں سے، لفظ کا ترجمہ، تو قالوا وہ کہیں گے ھذا الذی وہی ہے رزقنا جو رزق دیا گیا ہم کو من قبل اس سے پہلے، یا اللہ جی یہ تو وہی پھل ہے جنت میں جو ہمیں دیے جا رہے ہیں، جو ہمیں دنیا میں دیے جا رہے تھے، یہ تو وہی ہے، وَأُوتُوا اللہ فرماتے ہیں اور وہ دیے جائیں گے بہی ساتھ ان پھلوں کے، دنیا کے پھلوں کے، متشابہ ملتے جلتے پھل، جنت کے پھل ظاہری طور پر دنیا کے پھلوں جیسے ہی ہوں گے، ان کے ساتھ مشابہت رکھیں گے، لیکن ان کی تاثیر ہوگی کہ جتنا مرضی کھاؤ کوئی پیٹ درد، کوئی پیشاب، کوئی پخانہ، کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں، وَلَهُمْ أَرْبَاسٌ جنتیوں کے فیہا بیچن جنتوں کے ازواجن بیویاں ہوں گی مطہرۃ پاکیزہ، وَهُمْ اور وہ جنتی فیہا بیچن جنتوں کے خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں شرماتا نہیں جھجکتا، این یضربا یہ کہ وہ بیان کرے مثلاً کوئی مثال ما جو بعوضۃ کسی مچھر کی ہے، فما پس جو فوقہا مچھر سے اوپر ہے، یعنی مچھر سے بڑی کوئی مخلوق ہے یا چھوٹی مخلوق ہے، ساری مخلوق اللہ کی ہے، اللہ اس اپنی مخلوق کے بارے میں جو بھی بیان کرتا ہے اس کو کوئی جھجک نہیں ہے کہ وہ مخلوق چھوٹی ہے تو اس کا ذکر کرنے سے اللہ کو چھوٹا ہو جائے گا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا نہیں جھجکتا، مثلاً یہ کہ وہ بیان کرے کوئی مثال ما جو بعوضۃ مچھر کی، فما فوقہا پس جو اوپر اس کے ہے، فاما پس سو الذین وہ لوگ آمن جو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں انہ کہ بے شک وہ مثال یا بے شک وہ قرآن الحق و حقیقی سچ ہے، یہ مثال قرآن میں بیان کی ہے، تو ہو کہ ضمیر قرآن کی طرف ہی ہو سکتی ہے مچھر کی طرف بھی ہو سکتی ہے، فیعلمون پس وہ ایمان والے جانتے ہیں انہ الحق کہ بے شک وہ حقیقی سچ ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے، واما اور سو الذین وہ لوگ کافروا جنہوں نے انکار کیا، فیقولون پس وہ کہتے ہیں ماذا کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے بہذا ساتھ اس مثال کے ساتھ اس کے مثلاً مثال بیان کرنے کا، یضلو وہ گمراہ چھوڑ دیتا ہے، گمراہ کرتا نہیں ہے، ترجمہ غلط ہے، یضلو وہ گمراہ چھوڑ دیتا ہے، گمراہ رہنے دیتا ہے، جو ہدایت سے انکار کر دے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اس کے حال میں چھوڑ دیتا ہے، بہی ساتھ اس قرآن یا مچھر کی مثال کے کثیرن بہت سے لوگوں کو ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے بہی ساتھ اس مثال یا قرآن کی کثیرن بہت سے لوگوں کو، وما یضل اور نہیں وہ گمراہ چھوڑتا بہی ساتھ اس کے الا الفاسقین مگر حقیقی نافرمانوں کو، جو نافرمان ہو جاتے ہیں نہیں مانتے ہیں اللہ کی ہدایت کو، اس کا انکار کر دیتے ہیں،
ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، گمراہ کرتا نہیں ہے، گمراہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ جی نے فاصل وہ لوگ ینقضون جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، کلمہ طیبہ جو اقرار کیا ہے عہد کی اللہ اس کو وہ توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاق کے پختہ کرنے ہی اس کے، وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹ دیتے ہیں ماں اس رشتوں کو، ہمارا جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے بہی ساتھ ان رشتوں کے، یوصلہ یہ کہ ان کو ملایا جائے، جن خونی رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کے، اولاد کے رشتہ داروں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، محبت پیار درمیان میں پیدا کرنے کا حکم دیا ہے، وہ شیطان لوگ جو ہیں، گھٹیا لوگ جو ہیں وہ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بنا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ یفسدون اور وہ فساد مچاتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں، فی الارض بیچ زمین کے، اولئک یہ لوگ ہم وہی ہیں الخاسرون حقیقی نقصان اٹھانے والے، کیفا کس طرح تکفرون تم انکار کر سکتے ہو باللہ اللہ کا، تم اللہ کا کس طرح انکار کر سکتے ہو، جبکہ وکن تم اور تھے تم امواتن مردہ، تم اپنی ماں کے پیٹ میں مردہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے روح ڈالی اس کے اندر، اپنا حکم ڈالا تو فاحیاکم پس اس نے زندہ کیا تم کو، ثم پھر یمیتکم پھر وہ مارے گا تم کو، تم زندگی لے کر دنیا میں آ گئے، اب زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، اب جب لکھی ہوئی زندگی پوری ہو جائے گی پھر تمہیں وہ مار دے گا، یمیتکم وہ مارے گا تم کو، ثم یحییکم پھر جو ہے وہ تمہیں زندہ کرے گا، قبروں سے دوبارہ جو ہے تمہیں اٹھائے گا حساب و کتاب کے لیے۔ فرمایا کہ ثم پھر الیہ طرف اللہ کی ترجعون تم سب لٹائے جاؤ گے، قبروں سے نکلو گے تو اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ گے میدان معاشر میں، اور دنیا کے اعمال کا اور دنیا کی باتوں کا، سب اقوال و اعمال کا تم اللہ کے سامنے حساب تم نے دینا۔ اللہ کہے گا یہ باتیں، کفر کی باتیں، شرک کی باتیں، منافقت کی باتیں کیوں کی، یہ کفر کے کام، یہ منافقت کے کام، یہ شرک کے کام کیوں کیے، حساب ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تیسرے اس بارے میں ہر نعمت کا تم سے اللہ حساب لے گا۔ فرمایا ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر طرف اسی کہ تم سب لوٹایا جاؤ۔ هو الذی وہ ذات ہے خلق جس نے پیدا کیا لکم واسطے تمہارے ما فی الارض جو کوئی بیچ زمین کے ہے، جمیعاً سب کا سب، ساری مخلوق جو زمین پر ہے اللہ نے پیدا کی، کسی اور نے پیدا نہیں کی۔ اللہ قرآن میں مکہ والوں سے کہتے ہیں کہ جن کو تم معبود بناتے ہو، ذرا بتاؤ انہوں نے کون سی آسمان کی کون سی چیز انہوں نے پیدا کی، زمین کی کون سی چیز انہوں نے مکہ والوں پیدا کی جن کی تم پوجا کرتے ہو، لات برات عزا وغیرہ کی، کوئی آسمان کی یا زمین کی چیز اور کوئی پیدا کی ہے انہوں نے۔ ثم استویٰ پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء طرف خاص آسمان کی، فسواہن پس برابر کر دیا ان آسمانوں کو، سبع سماوات سات آسمانوں میں، اللہ تعالیٰ نے جو اوپر نیچے سات آسمان بنا دیے، وہ اللہ بکل شیء ساتھ ہر چیز کے علیم جاننے والا ہے۔ کوئی تیسرا پڑھنا کہ بس کر تیسرا کافی چلیں جی، صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔